السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 70 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں اور اس سے پہلے کے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 69 میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر سے دیکھیے، اب کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے پڑھا، لیکن میں نے یہ قاعدے کے اعتبار سے نہیں پڑھا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے قاعدے کے اعتبار سے؟ دیکھیے، آپ نے یہاں پہ علامات وقف میں دیکھیے پڑھا تھا کہ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ اور تختی نمبر 17 میں آپ نے پڑھا تھا کہ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ پھر بتایا گیا تھا کہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ آگے تھا کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تو اس تختی نمبر 17 کا جہاں پہ جس ویڈیو میں سبق ہے، آپ میرے ویڈیوز کو اگر پہلے سے دیکھتے آئے ہوں گے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ اب ہم آپ کو یہ جو میں نے ابھی الگ الگ قاعدے کے خلاف پڑھ کے سنایا ہے اور الگ الگ، تو اس کو میں قاعدے کے مطابق پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کو ویسے یاد کریں۔ دیکھیے، تنزل الملائکۃ والروح۔ اب ہماری سانس یہاں پہ ٹوٹ گئی تو اب ہم روح کر کے سانس نہیں توڑیں گے، کیسے؟ والروح، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب ہم ملا کے پھر سے پڑھیں گے، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے، من کل امر۔ پہلے میں نے پڑھا تھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیکن جب میں نے ملا کے پڑھا تو یہاں جو ہے اکتو تو اکتو ہی رہا کیونکہ میں نے سانس نہیں توڑی۔ ہاں، اگر یہاں پہ ہم سانس توڑیں گے تو ملائکہ، ٹھیک ہے، تنزل الملائکہ۔ اب پھر ملا کے پھر سے پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں، میں نے پڑھا تھا سلامن۔ اب یہاں بھی سانس نہیں توڑیں گے سلامن کے، اگر سانس توڑنی ہے تو کہیں گے سلام، ٹھیک ہے۔ اور اگر سانس نہیں توڑنی تو ملا کے پڑھیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب قاعدے دیکھیے، یہاں پہ تو تشدید کا قاعدہ ہوگا، باقی زبر کا آپ کو معلوم ہے، بہت آسان۔ تشدید کا ایک بار بتا دیتا ہوں۔ زا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے، اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو قاعدہ ہوگا وہ ہوگا الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا پہلے سے ہی۔
اگر آپ نے نہیں دیکھے اس سے پہلے کے ویڈیوز تو آپ دیکھ لیجئے اور وہاں سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ اچھا، یہاں تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اب جب الف مدہ کے برابر ہوتا ہے ظاہر بات ہے حروف مدہ ہو گیا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، پہلے پڑھ رکھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہاں پہ حروف مدہ تو نہیں ہے لیکن کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے برابر ہے۔ اب کھڑا زبر کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تب بھی مد ہوگا، ٹھیک ہے، مد متصل۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو دیکھیے یہاں بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کے بعد یعنی ہم نے اس کو الف مدہ مان لیا تھا، الف مدہ کے بعد جزم ہے اس لیے مد لازم ہوگا، جیسے الآن۔ اسی طرح یہاں دیکھیں کھڑا زبر تھا، کھڑا زبر ہے، ظاہر بات ہے کھڑا زبر تو الف مدہ کے برابر ہوتا ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کے بعد تشدید آ رہی تھی یعنی الف مدہ کے بعد ہم نے اس کو مانا تھا، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے تو الف مدہ کے بعد تشدید آ رہی تھی، اور الف مدہ کیا حروف مدہ ہے، اور قاعدہ آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہاں یہ تو ہو گیا، باقی یہ تو آسان ہے اس کا اجرا۔ یہاں بھی والروح، یہاں حروف شمسی والا قاعدہ ہوگا کہ الف لام کے بعد، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ را سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والروح، الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، بعد والا حرف کیا ہے؟ را ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد میں اس میں کوئی دشوار اجرا نہیں ہے یہاں پہ، ہاں یہ بھی ایک بار دیکھ لیجیے، ابھی جلدی ہی نکلا ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم ہے اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ربہم، ربہم من کل نہیں پڑھیں گے بلکہ ربہم من کل۔ اچھا یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ امرن ہے، اگر امرن پڑھیں گے تو را کے نیچے دو زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، امرن من کل امر سلام، اور اگر آپ آیت کریں گے تو ظاہر بات ہے را ساکن ہو جائے گی یہ، ٹھیک ہے۔ جب را ساکن ہو جائے گی اب قاعدہ ہم دیکھیں گے، را کے اوپر جزم، را ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، را ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ آپ نورانی قاعدہ اگر کہیں ملے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں اس میں ملتا ہے، لکھا را ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، دیکھیے را ساکن ہو گئی اور جیم ساکن اس سے پہلے زبر ہے، امور را ساکن ہے، واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس لیے یہ پر پڑھیں کریں، جبکہ دونوں جگہ پر وقف کریں، سمجھ گئے، جبکہ دونوں جگہ پر وقف کریں، یعنی والفجری ہوتا ہے، اگر فجری پڑھیں گے والفجری، ری را کے نیچے زیر کے ساتھ تو باریک رہے گی، اور اگر آیت کر دیں گے والفجر، ٹھیک ہے، پر رہے گی۔ اچھا تو اس کے بعد دیکھیے سلامن جب ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے تو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، میں اس لیے نہیں اچھی طریقے سے کرا رہا ہوں تاکہ میں اچھی طریقے سے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اب آپ وہاں کے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ کیسے قاعدہ ہوگا، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو، اور جانتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا کہنا۔ اچھا اس کے بعد کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہیں پہ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ سبق نمبر 71 میں آپ کو یہاں سے اور یہاں تک پڑھائیں گے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔